اسامہ بن زید کی روایت سے رضی اللہ عنہ، کان ابن لبعض بنات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کی کسی بیٹی کا بیٹا یقضی بیمار تھا، اور یقضی یعنی یقضی حیاتہ، زندگی ختم کرنے کے قریب تھا، یہ سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کا بیٹا۔ فارسلت الیہ، تو آپ کی بیٹی نے نمائندہ بھیجا نبی علیہ السلام تک، ان یاتیہ، کہ نبی علیہ السلام کو عرض کرو کہ میرے پاس آئیں، وہ بڑی پریشان کن صورت حال۔ فارسل، تو آپ نے اس نمائندے کو یہ جواب دے کر بھیجا، ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطى وکل الی اجل مسمى فلتصبر ولتحتسب۔ جو آپ نے لیا تھا وہ اللہ نے دیا تھا، اور اللہ ہی اس کو واپس لے رہے، اللہ کی امانت تھی آپ کے پاس، اللہ نے دی تھی، اللہ اس کو واپس لے رہا ہے، اور ہر شے کا اللہ کے ہاں ایک وقت مقرر ہے، اللہ ہی اس کو بہتر جانتا ہے۔ فلتصبر ولتحتسب، اب زینب کو چاہیے کہ وہ صبر کرے اور صبر کر کے اللہ سے اجر لے۔ یہ کلمات تعزیت بھی ہیں، اور یہ پیغام آپ نے اپنی بیٹی کو بھیجا اور خود تشریف نہیں لے گئے۔ شاید اس کا سبب یہ ہو کہ نبی علیہ السلام کو وہ صدمہ دیکھنے کی ہمت نہ ہو۔ نبی علیہ السلام کے یعنی سارے بیٹے بچپن میں فوت ہوئے، اللہ نے دیے اور لے لیے۔ سب سے بڑی عمر ابراہیم کی تھی، تقریباً 1.5 سال، اللہ نے وہ بھی اٹھا لی، اور آپ کو اس کا صدمہ لاحق تھا۔ ابراہیم کی وفات پر آپ نے کہا تھا، ان العین تدمع والقلب یحزن ولا نقول الا ما یرضی ربنا وانا بفراقک یا ابراہیم لمحزونون، اور آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور دل میں ایک پریشانی، مگر زبان سے ایسا لفظ نہیں کہیں گے جو اللہ کو ناراض کر دے۔ پریشانی بہت ہے، اداسی بہت ہوگی، تو صدمے سے دوچار ہوئے آپ۔ اسی طرح آپ کے نواسے نواسیاں کئی بچپن میں فوت ہوئیں، اور صحابہ کرام نے اس تعلق سے اطمینان کی سانس کب لی؟ جب نبی علیہ السلام سے ایک حدیث سنی، آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اور جناب حسن چھوٹے بچے گھٹنوں کے بل چلتے چلتے مسجد میں آ گئے۔ آپ ممبر سے اٹھے اور فرط محبت سے اپنے نواسے کو اٹھایا، حسن کو، اور اپنی گود میں بٹھا لیا، اور دوبارہ ممبر پر آ گئے، اور فرمایا کہ ان ابنی ھذا سید وسوف یصلح اللہ بہ بین طائفتین عظیمتین من المؤمنین، میرا یہ بیٹا سردار ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مومنین کے 2 بڑے گروہوں میں صلح کرائے گا۔ یہ خبر تھی جو حق تھی اور ہوئی، لیکن صحابہ کو ایک اطمینان یہ بھی ہوا کہ حسن کم از کم بچپن میں فوت نہیں ہوگا۔ جو پیارے پیغمبر کو جدائی کے زخم لگے، صدمے لگے، کم از کم حسن وہ صدمہ آپ کو نہیں دے گا، حتیٰ کہ بڑا ہوگا، حتیٰ کہ اس قابل ہوگا کہ مسلمانوں کو 2 گروہوں میں صلح کرائے گا۔ اور پھر ہوا، وہ واقعات آپ کے سامنے موجود ہیں۔ تو اس لیے نبی علیہ السلام یہ بات سن کر ایک ہمت نہیں پا رہے تھے، اپنی بیٹی کے پاس جائیں، اپنے نواسے کو دیکھیں۔ یہ پیغام بھیج دیا کہ صبر کرو۔ فارسلت الیہ، بیٹی نے دوبارہ نمائندہ بھیجا، فاقسمت، اور قسم دی نبی علیہ السلام پر کہ آپ ضرور آئیں، اللہ کی قسم آپ کو، آپ ضرور آئیں۔ فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، وقمت معہ، اور میں بھی ساتھ کھڑا ہوا، یعنی اسامہ بن زید جو حدیث کا راوی ہے، ومعاذ بن جبل وہ بھی تھے، وہ ابی بن کعب، وہ عبادۃ بن صامت، یہ سارے صحابہ اس وقت موجود تھے، یہ سب کھڑے ہو گئے جانے کے لیے۔ فلما دخلنا ناولوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصبیہ، جب ہم وہاں داخل ہوئے تو انہوں نے بچہ نبی علیہ السلام کو پکڑایا۔ وَنَفْسُهُ تَقَلْقَلُ فِي صَدْرِهِ، اور وہ بچہ، اس کا نفس سینے میں مضطرب تھا، تضطرب، ہل رہا تھا،
تو جب بچہ آپ نے اٹھایا تو اس طرح اس کے سینے میں حرکت تھی، اضطراب تھا، اور ایک حدیث میں الفاظ بھی حسبتہ قال کأنہا شنۃ، شنہ بولتے ہیں قربۃ یابسہ، خشک چمڑے کا مشکیزہ، اس میں پانی اگر ڈال دیں تو وہ کس طرح ہلتا ہے، اس طرح کی حرکت آپ کے اس نواسے کے سینے میں تھی۔ اور نبی علیہ السلام یہ منظر دیکھ کے برداشت نہ کر سکے، فبکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال سعد بن عبادہ اتبکی، یا رسول اللہ آپ روتے ہیں؟ وہ سمجھے کہ رونا جائز نہیں ہے، تو آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فقال، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما یرحم اللہ من عباد الرحماء، اللہ اپنے رحماء بندوں پر رحم فرماتا ہے۔ ایک حدیث میں اس سے قبل ایک جملہ ہے کہ ان اللہ جعلہ اللہ فی قلوب عبادہ، یہ رونا یہ ایک رحمت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دلوں میں رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے رحماء بندوں پر رحم فرماتا ہے، رحماء بندوں پر رحم فرماتا ہے۔ یہاں بہت سی باتیں ثابت ہو رہی ہیں، لیکن دو باتیں بنیادی طور پر، ایک صفت رحمت کا اس بات، صفت رحمت کا اس بات، یرحم، اللہ رحم فرماتا ہے، رحم فرمانا اللہ کا فعل ہے، رحمان الرحیم اللہ تعالیٰ کی صفت، جو صفت ذاتیہ، اللہ جب چاہے جس پر چاہے رحم فرماتا ہے، یہ اس کا فعل ہے، یہ اس حدیث سے ثابت ہو رہا ہے۔ اور بڑی صراحت کے ساتھ معتزلہ کا رد ہے، جو لفظ رحمان کو مانتے ہیں مگر عملی طور پہ اس کو معنی سے خالی قرار دیتے ہیں۔ یرحم، یہ رحمان سے نکلا ہے، یہ اللہ رحم فرماتا ہے، تو یہ معتزلہ کا رد ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اگر آپ نے حاصل کرنی ہے، یہ خزانے اگر سمیٹنے ہیں، تو پھر رحماء، اللہ رحماء پر رحم فرماتا ہے، جو اللہ کا ایک فعل ہے رحم کرنا، اپنے اندر وہ پیدا کرو، اور اللہ کے بندوں پر آپ رویہ رحمت کا، شفقت کا اور محبت اور پیار کا رکھو، یہ عنف اور سختی اور شدت اور قساوت قلبی، اسے ترک کر کے اپنے دل کو رحمت سے بھرو۔ اگر اللہ کی رحمت حاصل کرنی تو رحمت کمانے کا ایک ذریعہ ہے کہ آپ کے اندر بھی رحمت کے جذبات ہوں اور رحمت کے جو ہے وہ احساسات ہوں، تو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، بندوں کے دلوں کو دیکھتا ہے، اور جس بندے کے دل میں واقعتاً رحمت بھرپور ہو اور معمور ہو، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بڑے مستحق بنتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ یہ ایک بڑی قیمتی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے لن يدخل احدکم عملہ الجنہ الا برحمت اللہ، کسی انسان کو اس کا عمل جنت میں داخل نہیں کر سکتا جب تک اللہ کی رحمت نہ ہو۔ تو رحمت تو آخرت کی بڑی ایک عظیم دولت ہے، جنت کے حصول کا ایک واحد ایک سبب ہے کہ اللہ کی رحمت ہو، اس کی رضا اور محبت حاصل ہو، پھر جنت میں جا سکے گا۔ تو رحمت کے حصول کے بہت سے اسباب ہیں۔ 120 حدیث میں بیان ہوا کہ ہمارے دلوں میں رحمت ہو اور شفقت اور محبت کے جذبات ہوں اللہ کی مخلوق اور اللہ کے بندوں پر، تو اللہ تعالیٰ اس رحمت کے جذبات کو دیکھ کر آپ کو اپنی رحمت کا مستحق قرار دے گا۔ کیوں؟ یہ میرا بندہ ہے اور یہ رحمت کر رہا ہے، تو میں تو ارحم الراحمین ہوں، میں کیوں نہ رحمت کروں؟ پھر اللہ تعالیٰ اس بندے پر اپنی رحمتوں کی بارش کرے گا اور رحمتوں کا مستحق قرار دے گا۔ تو صفت رحمت کا یہاں اس بات ہو رہا ہے۔ جی